اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات کی 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس رات میں بندوں کی اتنی مغفرت ہوتی ہے جیسے کہ بنو کلب کے بکریوں کے بدن پر جو بال ہوتا ہے اس بال کے موافق اس رات میں بندے کی، مسلمانوں کی، مومن کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میں اسی پر بات کرتا ہوں۔ اگر ہمیں بخشش چاہیے، اگر ہم مغفرت کرانا چاہتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنا ہوگا، سچا پکا توبہ کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ توبہ کے بغیر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہوگی تو ہماری مغفرت نہیں ہوگی، ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ آج کی رات میں یہ عہد کرنا ہے، یہ عزم کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم یا اللہ ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ جو گناہ مجھ سے ہو گیا، ماں قبل میں ہوا اور میری زندگی میں کبھی بھی ہوا، اعلانیہ طور پر ہوا، پوشیدہ طور پر ہوا، کبیرہ گناہ ہوا، صغیرہ گناہ ہوا، وہ چاہے حقوق اللہ سے متعلق ہو، وہ چاہے حقوق العباد سے متعلق ہو، میں نے جو بھی گناہ کیا ہے، یا اللہ یہ بخشش کی رات ہے، یہ رحمت کی رات ہے، تیری رحمت اس رات میں متوجہ ہوتی ہے، اور مجھے اس کی ضرورت ہے کہ میں آپ کی رحمت کے سائے میں رہوں، اور مجھے ضرورت ہے کہ میری مغفرت ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم سچی پکی توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو گے اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنے بندوں کو معاف فرما دے، وہ اپنے بندوں کی بخشش فرما دے، وہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ میرے بھائی، حدیث قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے کو برباد کیا ہے، گناہوں میں ملوث کیا ہے، اللہ کے نعمتوں کی، رحمتوں کی ناقدری کی ہے، پوری زندگی بےایمانیوں میں گزاری ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، پوری زندگی عیاشیوں میں گزاری ہے، پوری زندگی ملتاریوں میں گزاری ہے، پوری زندگی جہالت و طغیانی میں گزاری ہے۔ مایوس مت ہونا، ناراض مت ہونا، اپنی امید کو ختم مت کرنا۔ اللہ کی رحمت تمہیں بخشنے والی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جو بندہ گنہگار ہے اس کے لیے یہ رات اور بھی ضرورت کی ہے۔ متقی کے لیے تو ضرورت ہے ہی، عابدین کے لیے ضرورت ہے ہی، زاہدین کے لیے ضرورت ہے ہی، لیکن جو گنہگار ہے، جنہوں نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور جنہوں نے کبھی ایمان کو صحیح طریقے سے یقین کے ساتھ ایمان کے اعمال پر اور اسلام کے ارکان پر عمل نہیں کیا، اس کے لیے یہ رات اور بھی مفید ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں آئے، اللہ کے بارگاہ میں آئے اور روئے، بلائے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھے، اللہ کے سامنے نادم ہو، شرمندہ ہو اور توبہ کرے۔ اے اللہ، تو نے جو مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا میں اس مقصد میں ناکام ہوتا رہا، تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، تو نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، لیکن میں دنیا کی حرص و حوث میں لگا رہا، دنیا بٹورنے میں لگا رہا، دنیا کی عیاشیوں میں لگا رہا، مکاریوں میں لگا رہا، دنیا کی چمک اور دمک میں لگا رہا، اور اس کی چمک دمک نے مجھے اندھا کر دیا، مجھے چکا چاند بنا دیا۔ اے اللہ، میں اب تک غافل تھا، میں اب تک بیوقوف تھا، اور میں اب تک جاہل تھا، میں اب تک غلط راستے پر تھا، لیکن اے اللہ تو نے ایک رات ہمیں دی ہے، مغفرت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اے اللہ، اس رات کا واسطہ ہے، اور اس رات کے واسطے سے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اصل میں ضرورت گناہگاروں کی ہے۔ آمین آمین۔
شروع میں آپ سے کہا کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن میرا جو یہ موضوع ہے کہ فضیلت کی یہ رات ہے اور اس میں سب سے بڑی فضیلت مغفرت کی ہے، اور مغفرت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ بس ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی آدمی مایوس نہ ہو کہ میں نے تو بڑا گناہ کر لیا، میں نے تو بہت گناہ کیا، پتہ نہیں اللہ توبہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو میں تو بڑا عاصی ہوں، میں تو بڑا نافرمان ہوں، میں تو بڑا سنت کا چھوڑنے والا ہوں، میں نے تو کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، میں نے تو قرآن کی تلاوت کے لیے کبھی اس کے اوراق نہیں پلٹے، مجھ سے کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ہاں، اللہ تم کو معاف کرے گا۔ ہاں، اگر تم نے نماز نہیں پڑھی ہے اللہ تم کو معاف کرے گا۔ ہاں، اگر تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے اللہ تم کو معاف کرے گا۔ ہاں، اگر تم نے زکات نہیں دی ہے توبہ کرو اللہ تم کو معاف کرے گا۔ ہاں، اگر تم نے حج نہیں کیا ہے اللہ تم کو معاف کرے گا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے تو سارے مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مشرک اور مشاہد کے علاوہ۔ اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سے لا لگاؤ، اللہ پر توکل کرو اور پرانے گناہوں پر ندامت کرو، پرانے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ۔ ایسے مانگنا ہے جیسے کوئی فقیر کسی سے مانگتا ہے۔ آپ نے پیسہ مانگنے والے فقیر کو دیکھا ہے؟ وہ جب مانگتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ وہ پیسہ مانگ رہا ہے بلکہ وہ حلیے سے فقیر نظر آتا ہے، اس کا الفاظ فقیر ہوتا ہے، اس کا حال فقیر ہوتا ہے، اس کا قال فقیر ہوتا ہے، اس کی کیفیت فقیری ہوتی ہے، اس کی حالت فقیری والی ہوتی ہے۔ وہ ایسا چہرہ بنائے گا، وہ ایسا ایکٹنگ کرے گا، وہ ایسے منہ کو گھمائے گا، وہ ایسا ہاتھ کو گھمائے گا کہ رحم آ جاتا ہے بندے کو اور وہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو دے ہی دیتا ہے۔ آج کی رات میں بھی ہم اور آپ کو اپنے اوپر اتنا رونا چاہیے اور اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے، ایسا فقیر بنانا چاہیے، ایسا ضرورت مند بنانا چاہیے، اتنا رونا چاہیے، اتنا پلانا چاہیے اور اتنا گناہوں کو یاد کر کر کے اس پر ندامت اور شرمندہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حلیہ کو دیکھے، ہمارے چہرہ کو دیکھے، ہمارے آواز کو دیکھے، ہمارے الفاظ کو دیکھے، ہمارے حالات کو دیکھے، ہمارے کیفیات کو دیکھے، ہمارے سکنات کو دیکھے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، اللہ ہم پر رحم کر لے۔ اللہ کہے کہ نہیں، یہ میرا بندہ سچے دل سے مانگ رہا ہے، یہ میرا بندہ سچ میں سچا توبہ کر رہا ہے، یہ میرا بندہ صحیح میں میرے لیے رو رہا ہے، یہ میرا بندہ صحیح میں میرے لیے پلا رہا ہے، آج تو میں اس کو بخشوں گا، آج تو میں اس کی بخشش کروں گا۔ ایسا رونا پڑے گا، نا امید نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو شکستہ دل ہے، ان لوگوں کے لیے جن کو ایسا لگتا ہے کہ میرے گناہوں کی معافی نہیں ہے، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ ایک واقعہ سنیں گے آپ کا دماغ کھل جائے گا، آپ کو لگے گا کہ میں اس سے بڑا گنہگار نہیں ہوں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث نقل کی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیا تھا۔ کتنا بھائی؟ 99۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کہ اگر قرآن کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا، علماء کے پاس گیا، علماء سے پوچھا کہ دیکھو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں صالح بننا چاہتا ہوں، میں اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی مسئلہ بتا دو، کوئی حل نکال دو، میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں نے 99 انسانوں کو مار ڈالا ہے اور بغیر قصور سے مارا ہے، کوئی تو حل نکال دو۔ ایک آدھا بینا عالم تھا،
اس نے یہ جواب دیا، کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرے جان اور نیم عالم خطرے ایمان، یہ مقولہ ہے کہ نہیں؟ نیم حکیم خطرے جان اور نیم عالم خطرے ایمان۔ تو ایک عالم نے یہ فتویٰ دیا، کہہ رہے تم نے 99 قتل کیے، 99 قتل، اتنا بڑا ظالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا قاتل دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا جبریہ، اتنا جبر کرنے والا، اتنا تشدد کرنے والا اور اتنا سخت دل رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے جسم میں دل ہے یا پتھر ہے؟ تم انسان ہو یا حیوان ہو؟ تم نے 99 قتل کر دیا اور کہتے ہو کہ اللہ معاف کر دے گا اور معافی مانگنا چاہتے ہو؟ کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تم بہت بڑے قاتل ہو، بڑے ظالم ہو۔ آدھا بیدہ عالم تھا، اس کو اللہ کی رحمت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس کو اللہ کی رحمت کے بارے میں یہ بات نہیں معلوم کہ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، میری رحمت ہر چیز کو کھلا دیتی ہے، میری رحمت ہر گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقت رحمتی غضبی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میری رحمت وہ غضب سے مقدم ہے، میری رحمت غضب سے آگے ہے۔ یعنی اللہ غیظ والے بھی ہیں، غضب والے بھی ہیں، غصہ والے بھی ہیں، جلال والے بھی ہیں، پکڑ کرنے والے بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، شدید العقاب اور شدید العقاب بھی ہیں۔ لیکن اللہ دوسری جگہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا رب رحمت والا ہے، تمہارا رب وسعت والا ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت تمہارے گناہوں پر حاوی ہے، میری رحمت تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ تو اس آدمی نے جس نے 99 قتل کیا تھا، اس نے اس ادمرہ عالم کو بھی قتل کر دیا، 100 مار دیا، سنچری، چلو آپ سنچری، ادمرہ عالم، آدھا زندہ آدھا مرا، اس کو اس نے ختم کیا، بولا کہ چلو آپ سنچری مار دیا۔ پھر بھی اس کے دل میں یہ تمنا تھی، خواہش تھی، آرزو تھی کہ نہیں مجھے توبہ کرنا ہے، نہیں مجھے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ پھر وہ ایک اور عالم کے پاس گیا۔ آپ سوچئے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ، اس گاؤں میں رہنے والے لوگ اور اس ملک میں رہنے والے لوگ اپنے بارے میں سوچے، کیا اس بنی اسرائیل کا جو شخص ہے جس نے 100 قتل کیے تھے، کیا ہم اس سے بڑے ظالم ہیں؟ کیا ہم اس سے بڑے گنہگار ہیں؟ کیا ہم اس سے بڑے عاصی ہیں؟ کیا ہم اس سے بڑے نافرمان ہیں؟ کیا ہم اس سے بڑے غلطی کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اس سے بڑے خطا کار ہیں؟ بالکل نہیں، ہم ایمان والے ہیں، غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، گناہ ہم سے ہوئے ہیں، نافرمان ہم ہیں، عاصی ہم ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہوں سے مرکب ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ بہترین انسان وہ ہے خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے یہ کہنے والے ہیں کہ اے اللہ تیرا یہ عاجز بندہ، تیرا فقیر بندہ، تیرا ذلیل بندہ اور اپنی بندگی کو پورا نہ کر سکا اور غلطی کر گیا، گناہ کر گیا، عاصی ہوں، نافرمان ہوں، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز سے کچھ آتا ہے۔ 100 پورا کرنے کے بعد وہ پڑھا لکھا، جانکار، پرہیزگار اور عالم والراسخین فی العلم، علم کے اندر رسوخ رکھنے والا، علم میں گہرائی رکھنے والا۔ اس لیے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ علماء راسخین سے پوچھو، مسئلہ علماء ربانیین سے پوچھو، مسئلہ علماء کا لیبل لگانے والے بہت گھومتے ہیں، آفس کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوسٹر چھپاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ آپ کو ایسے عالم سے پوچھنا ہوگا جو راسخین فی العلم ہے، جن کے علم میں گہرائی ہے، جو تقویٰ اور طہارت والا ہے، جو نیک ہے، جو صالح ہے،
مسئلہ بتائے گا. لیکن اگر آپ ادبر عالم سے پوچھیے گا, نیم حکیم عالم سے پوچھیے گا, اور 2-4 سال 2-4 کتابیں پڑھنے والے عالم سے پوچھیے گا, جس کا نہ نصاب پورا, نہ کتاب پورا, نہ جس کا کوئی استاذ ہے, نہ جس کا کوئی مدرسہ ہے, اور نہ اس نے زانو تلمس طے کیا ہے, تو وہ ویسے ہی گمراہ کرے گا جیسے اس نے بنی اسرائیل کے اس قاتل کو گمراہ کیا. تو اس عالم نے کہا کہ ہاں تم نے 100 قتل کیا ہے, سنچری مار دی, کوئی بات نہیں ہے, اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے, اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. ربنا وسعت كل شيء رحمہ, اے ہمارے رب آپ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے, ہر چیز پر کشادہ ہے, آپ کی رحمت سب سے بڑی ہے, آپ غیظ و غضب والے ہیں. اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم, کہ تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے, میرے قریب ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں, اللہ کہتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب, میں اس سے قریب ہوں, اور کتنا قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ میں اس کے شہ مغز سے زیادہ قریب ہوں, اتنا قریب. قرآن کہتا ہے أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, اور کوئی مانگنے والا ہے, کوئی بےکس ہے, کوئی گنہگار ہے, کوئی ستایا ہوا ہے, کوئی ہارا ہوا ہے, کسی کا حوصلہ پست ہے, آؤ مانگو, میں اللہ ہوں, میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, کون ہے جو مضطر کی آواز کو سنتا ہے, مجبور کی آواز کو سنتا ہے, اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے, اس کے بلاؤں آصائب اور مصائب کو دور کرتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا کوئی اللہ کے علاوہ ہے؟ نہیں, اللہ ہی سب کے مسائل کو دور کرتا ہے اور سب کی مغفرت کرتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں. تو اس عالم نے کہا کہ ہاں تمہاری مغفرت ہو جائے گی.